بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ محترم سامعین، آج ہمارا اس کورس کا تیسرا دن ہے۔ سب سے پہلے ہم نے حدیث اور اس کی اصطلاحات کے حوالے سے کچھ سنا، پڑھا، سمجھا۔ اس کے بعد حدیث کی حفاظت کیسے ہوئی، اس کی تدوین کیسے ہوئی، لکھا کیسے گیا، جمع کیسے کیا گیا، اس حوالے سے ہم نے کل بات کی تھی۔ آج تیسرے دن کی ہماری جو نشست ہے وہ ہے حجیت حدیث۔ حجیت حدیث، حجت کہتے ہیں دلیل کو۔ آپ کے پاس فلاں چیز کی کیا دلیل ہے تو عربی زبان میں اس کو حجت کہا جاتا ہے۔ حجیت کہتے ہیں حجت بنانے کو، کسی چیز کے حجت بننے کو۔ حجیت حدیث کا مطلب ہے کہ حدیث حجت بنتی ہے، حدیث ہمارے لیے دلیل بنتی ہے۔ جس طرح قرآن کریم ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے، بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی ہمارے لیے حجت اور دلیل ہیں۔ جس طرح ہمارے شرعی مسائل قرآن کریم سے ثابت ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارے شرعی مسائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ثابت ہوتے ہیں۔ جس طرح ہمارے لیے عقیدے کے مسائل قرآن کریم سے ثابت ہوتے ہیں، توحید ہے، رسالت ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، کتابوں پر ایمان ہے، تقدیر پر ایمان ہے، روز آخرت پر ایمان ہے۔ جس طرح یہ ساری ایمانیات قرآن سے ثابت ہوتے ہیں، اسی طرح یہ سارے عقائد اور ایمانیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہوتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں حجیت حدیث، کہ حدیث حجت ہے، ہمارے لیے دلیل شرعی ہے، اس سے ہمارے عقائد اعمال ثابت ہوں گے جس طرح قرآن کریم سے ثابت ہوتے ہیں۔ حجت اور دلیل ہونے کے حوالے سے، شرعی مسائل کا مستنبط ہونے کے حوالے سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی ہونے کے حوالے سے قرآن کریم اور حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے۔ قرآن کریم اور حدیث میں اللہ کی وحی ہونے کے حوالے سے، اللہ کا دین، اللہ کی شریعت ہونے کے حوالے سے، ہمارے لیے حجت اور دلیل بننے کے حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح قرآن ہمارے لیے دلیل ہے، اللہ کی وحی ہے، اسی طرح حدیث بھی ہمارے لیے دلیل ہے اور اللہ کی وحی ہے۔ فرق پہلے بیان ہو چکا ہے۔ قرآن کریم اور حدیث میں فرق صرف اتنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت نماز میں ہوتی ہے، بطور قرآن پڑھا جاتا ہے سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الفاتحہ کے بعد۔ اس کے الفاظ بھی اسی طرح محفوظ ہیں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں۔ حدیث میں یہ شرط نہیں ہے، حدیث کے الفاظ محفوظ نہیں ہیں بالکل، سب احادیث کے، کچھ کے محفوظ ہیں، لیکن مفہوم محفوظ ہے اسی طرح جس طرح قرآن کریم محفوظ ہے۔ تو قرآن کریم اور حدیث میں حجت اور دلیل اور وحی ہونے کے حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے۔ فرق جو ہے وہ بیان کر دیا۔ نماز میں حدیث کی تلاوت اس طرح نہیں ہوتی جس طرح قرآن کی تلاوت ہم کرتے ہیں، اسی لیے قرآن کو وحی مطلوب کہا جاتا ہے۔ مطلوب تلاوت کی گئی وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور حدیث وحی مطلوب نہیں ہے، یعنی اس کی نماز میں قراءت نہیں کی جاتی۔ باقی قرآن کریم نے خود بتایا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی اللہ کی وحی ہیں۔ کل میں عرض کر چکا ہوں کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الحجر میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے ہی اس وحی کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس وحی کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو وحی قرآن بھی ہے، وحی حدیث بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے بھی ہمیں احکامات دیے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کی احادیث کے ذریعے بھی ہمیں احکامات دیے ہیں۔ جس طرح عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے ہم پر نازل فرمایا ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی ہمیں عقیدے کے مسائل بتائے ہیں۔ کوئی شخص اللہ پر ایمان اور اللہ کے رسولوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان اور فرشتوں پر ایمان، تقدیر پر ایمان اور آخرت پر ایمان اس وقت تک نہیں لا سکتا جب تک وہ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کی احادیث پر ایمان نہ لائے، کیونکہ ایمان کی تمام تفاصیل قرآن کریم میں مذکور نہیں ہیں۔ توحید کی تمام تفاصیل قرآن کریم میں مذکور نہیں ہے تفصیل کے ساتھ، احادیث میں وہ تفاصیل ہمیں ملتی ہیں۔ جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ جتنے بھی اعمال ہیں، ان کی تفاصیل قرآن کریم میں نہیں ہیں۔ آپ تلاش کرنا شروع کر دیں، آپ کو نماز کی رکعات، فرض نماز کی رکعات، 5 نمازیں فرض ہیں نا، تو قرآن کریم کی کسی آیت سے نمازوں کی تعداد بھی آپ کو معلوم نہیں ہوگی کہ 5 نمازیں فرض ہیں ایک دن میں ایک مسلمان پر، حالانکہ یہ ایک مسلمان کا بنیادی عقیدہ ہے اور ضروریات دین میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہہ دیتا ہے کہ دن میں 5 نمازیں فرض نہیں ہیں بلکہ 4 ہیں یا 3 ہیں یا 6 ہیں یا 8 ہیں، تو وہ شخص کافر ہو جاتا ہے، دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے ضروریات دین میں سے ایک چیز کا انکار کر دیا۔ تو یہ ضروریات دین میں سے ایک بنیادی جو چیز ہے کہ نمازوں کی تعداد کتنی فرض نمازوں کی قرآن کریم میں مذکور نہیں ہے، اور پھر اس کی تفصیلات تو کہاں مذکور ہونی ہیں، یعنی ایک نماز کی رکعات کتنی ہیں، 5 نمازوں کی کتنی رکعات فرض ہیں اور کتنی نفل ہیں، اور پھر نماز کی ہر رکعت میں کیا کیا پڑھنا ہے، قیام میں کیا کرنا ہے، رکوع میں کیا کرنا ہے، سجدے میں کیا کرنا ہے، تشہد میں کیا کرنا ہے، پڑھنا کیا ہے، ان کا طریقہ کیا ہے، یہ ساری کی ساری تفاصیل آپ کو حدیث میں ملیں گی۔ قرآن کریم میں یہ تفاصیل موجود نہیں ہیں، اس لیے کوئی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، اس کا اسلام کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہو سکتا جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر بھی ایمان لانے کا اقرار نہ کرے اور عملی طور پر ایمان لے نہ آئے اور ان کو تسلیم کر کے ان پر عمل شروع نہ کر دے۔ تو کچھ لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو کہیں گے کہ ہمیں اللہ کا قرآن کافی ہے، ہمیں کسی اور چیز کی حاجت نہیں ہے، قرآن نے ہر چیز کی تفصیل کر دی ہے، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی تفصیل قرآن کریم میں موجود ہے۔ وہ لوگ آپ کو کہیں گے کہ حدیث کچھ نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے ان سے یہی سوال کرنا ہے، باقی تفصیل تو انشاءاللہ کل والا جو ہمارا سیشن ہوگا فتنہ انکار حدیث، اس میں ساری تفصیل آئے گی۔ تو یہاں حدیث کی حجیت سمجھانے کے لیے آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں۔ آپ اس سے پوچھیں گے کہ آپ کے عقائد کیا ہیں، آپ کے اعمال کیا ہیں، وہ سارے کے سارے قرآن کریم کی کس آیت میں یا کس صورت میں بیان ہوئے ہیں۔ آپ اگر نماز پڑھتے ہیں تو نماز کا طریقہ کس صورت میں ہے، کس آیت میں ہے۔ آپ رکوع کرتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، اور پھر تشہد میں بیٹھتے ہیں، پھر التحیات پڑھتے ہیں اگر، تو پھر یہ ساری چیزیں کہاں ہیں قرآن کریم کی آیت میں یا قرآن کریم کی کس صورت میں ہے۔ اسی طرح حلال و حرام کا مسئلہ ہے، قرآن کریم نے موٹی موٹی چیزیں بیان کی ہیں۔ قرآن کریم کلیات کی کتاب ہے، کلیات کی موٹے موٹے کلیے بیان کیے ہیں قرآن نے، ان کی تفصیل پھر حدیث ہی بتاتی ہے کہ ان کی تفصیل کیا ہے۔ اسی لیے سورہ نحل کی آیت نمبر 44 جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی تھی کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل کیا، قرآن اور وحی آپ پر اس لیے نازل کی لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ اس کی تشریح کر کے لوگوں کو وضاحت سے بتا دیں
ورنہ پہلے جس طرح صحیفے آتے تھے، لکھے لکھائے بھی آ جاتے تھے آسمانوں سے نازل ہو کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو اس طرح نازل نہیں کیا ہے، ہمارے دین اور ہماری شریعت کو اس طرح نازل نہیں کیا ہے، بلکہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں نہ سب کو ایک ایک نسخہ آسمان سے اتار کے دے دیا جاتا کہ لو پڑھو اور عمل کرو؟ فرمایا اس لیے آپ پر اس لیے نازل کیا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ جو نازل ہوا ہے آپ اس کی وضاحت بھی فرما دیں، آپ اس کی وضاحت اور تشریح فرما دیں، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور تاکہ وہ غور و فکر کر سکیں۔ قرآن کریم پر غور و فکر تب ہی ممکن ہوگا جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو تسلیم کریں گے، ورنہ غور و فکر کے سارے دروازے بند ہو جائیں گے۔ ہمیں تو چھوٹی سی چھوٹی بات، حلت و حرمت کی بات میں کر رہا تھا، حلت و حرمت کے مسائل سارے کے سارے قرآن سے نہیں ملیں گے، حالانکہ قرآن کریم نے ذکر بھی کیا ہے کہ یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں، اور ایک جگہ جا کر تھوڑی تفصیل بھی کی ہے کہ جو جانور مر جائے طبی موت وہ حرام ہوتا ہے، اور پھر اس کی آگے تفصیل کر دی، سینگ لگنے سے مر جائے، بلندی سے گر کر مر جائے، گلا گھونٹ کر مر جائے، یہ ساری تفصیل بھی کی سورۃ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ لیکن اس کے باوجود حلت و حرمت کی ساری تفاصیل قرآن کریم میں مذکور نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں کتے کی حرمت نہیں ہے، یاد رکھیں، کتے کو قرآن کریم میں کہیں حرام نہیں کیا گیا۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تمہارے اوپر مردار حرام کر دیا گیا ہے، مردار کھانا حرام ہے، جو جانور طبی موت مر جائے، جو حلال جانور اپنی طبی موت مر جائے، یعنی آپ کے ذبح کرنے سے، آپ کے اس کو قتل کرنے سے وہ مرا نہیں ہے بلکہ طبی موت مر گیا ہے، تو وہ جانور حرام ہے۔ اسی طرح دم مسفوح حرام ہے، الدم سے مراد خاص خون ہے، جو جانور کو ذبح کرتے ہوئے اس کے گلے پہ آپ چھری پھیرتے ہیں یا اس کو نہر کرتے ہیں جس طرح اونٹ کو کیا جاتا ہے، تو جو خون نکلتا ہے نا وہ خون ہوتا ہے دم مسفوح، وہ حرام ہے، اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے، وہ مضر ہوتا ہے، سائنس نے بھی ثابت کر دیا اس کو۔ جب وہ جسم سے نکل جاتا ہے اسی لیے اس کو اچھی طرح ذبح کرنے کا حکم دیا گیا، وہ اچھی طرح جسم سے نکل جاتا ہے تو اس کے بعد جو گوشت ہے وہ آپ کھا سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد فرمایا ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، خنزیر کا گوشت بھی حرام قرار دیا گیا۔ اور اس کے بعد وما اہل بہ لغیر اللہ، وما اہل لغیر اللہ بہ، بعض آیات میں یہ الفاظ ہے جو اللہ کے غیر کے نام پر خاص کر دیا جائے کہ یہ فلاں کی گائے ہے، یہ فلاں بزرگ کی، فلاں آستانے کی، فلاں بت کی، تو اللہ نے فرمایا وہ بھی حرام ہے۔ تو چار چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بتائی ہیں، اور انہی میں سے ایک مردار ہے، اس کی تفسیر سورۃ المائدہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی ہے کہ مردار میں یہ ساری چیزیں شامل ہوں گی، فلاں فلاں وجہ سے مر جائے تب بھی مردار ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں کسی چیز کو حرام قرار نہیں دیا گیا، کتے کو قرآن کریم میں حرام قرار نہیں دیا گیا، چوہے کو قرآن کریم میں حلال قرار نہیں دیا گیا، حتیٰ کہ گدھے کو قرآن کریم میں حرام قرار نہیں دیا گیا، باقی بھی جتنے درندے ہیں ان میں سے کسی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں حرام قرار نہیں دیا۔ لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی حرمت بھی قرآن میں موجود ہے۔ کیسے؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دن حدیث بیان کی، یہ صحیح بخاری وغیرہ میں حدیث موجود ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ان عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے، ان عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے، کتاب اللہ میں، اللہ کے قرآن میں ان عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے جو عورتیں اپنے جسم کو گدواتی ہیں، یعنی وہ تل وغیرہ بنواتی ہیں، یا جو اپنے یہ جو ابرو کے بال ہیں، آئی بروز، ان کو باریک کرتی ہیں۔ تو لمبی حدیث انہوں نے بیان کی کہ ان عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور یہ قرآن کریم میں ہے۔ ایک عورت کہنے لگی کہ میں نے تو سارا قرآن کریم پڑھا ہے، دو گتوں کے درمیان جتنا بھی ہے، اس میں تو مجھے کوئی ایسی آیت نہیں ملی ہے جس آیت میں ان چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہو یا ان پر اللہ کی لعنت بتائی گئی ہو۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو قرأتیہ لوجدتیہ، اگر تم غور سے قرآن کو پڑھتی تو تمہیں قرآن میں یہ حکم مل جاتا، یہ تعلیمات قرآن میں مل جاتی
اس نے پھر کہا کہ میں نے غور سے ہی پڑھا ہے، کوئی آیت ایسی تو نہیں ہے تو بتا دیں۔ تو انہوں نے فرمایا سورہ حشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو چیز تمہیں اللہ کے رسول دے دیں وہ لے لو اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ، یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے نا۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی فرامین ہیں، آپ کی جتنی بھی ممانت والی احادیث ہیں، وہ ساری کی ساری قرآن کریم میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ ان پر عمل کرنا ہے۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کی حرمت قرآن میں بھی ہے، لیکن اس طرح نہیں جس طرح حدیث کا انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ قرآن میں ہے۔ حدیث کا انکار کر کے قرآن میں آپ کو ان چیزوں کی حرمت نہیں ملے گی، بلکہ کئی ایسے لوگ ہیں، خود میری فیس بک پہ ایک ایسے شخص سے بات ہوئی جو منکر حدیث تھا، وہ لاہور کا تھا، ڈاکٹر خضر یاسین اس کا نام ہے، پروفیسر ہے پنجاب یونیورسٹی میں۔ وہ کہتا تھا کہ یہ سارا کچھ، وہ تو کہتا ہے قرآن کا ترجمہ بھی حرام ہے، قرآن کا آپ ترجمہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ نے تو قرآن نازل کی ہے، ترجمہ تو کسی بندے نے کرنا ہے، تو آپ تو گویا اس بندے کو معبود بنا رہے ہو جو آپ کو ترجمہ بتا رہا ہے، لہذا ترجمہ کرنا بھی حرام ہے، اور قرآن کی اور حدیث تو کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ کہتا ہے جو نازل کیا اللہ نے تو وہ قرآن ہی نازل کیا ہے۔ میری کچھ دن اس سے بات ہوتی رہی تو میں اس سے پوچھتا تھا بار بار کہ آپ جو کہتے ہو کہ ہر چیز قرآن میں موجود ہے، ہم قرآن پر ہی عمل کرتے ہیں، حدیث کو نہیں مانتے، تو آپ حرام کن کن چیزوں کو کہتے ہیں؟ کیا آپ کے نزدیک کتا حرام ہے، آپ کے نزدیک چوہا حرام ہے، اور باقی جو چیزیں گدھا آپ کے نزدیک حرام ہے؟ وہ بات ٹال مٹول میں آئی گئی کر دیتا تھا، جواب نہیں دیتا تھا۔ پھر اس نے یہ جواب دینا شروع کیا کہ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار نہیں دیا میں اس کو حرام نہیں کہہ سکتا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ بتا دیں کہ اللہ نے چوہے کو، کتے کو، گدھے کو اور ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے کہ نہیں؟ پھر بات ٹال مٹول کرتا کیونکہ یہ بات تو بڑی خطرناک تھی، لوگوں کے سامنے آتی۔ بہرحال ایک دن وہ غصے میں آ گیا، طیش میں آ گیا۔ میرا بھی مقصد یہ تھا کہ طیش میں آئے گا تو کوئی بات ظاہر کرے گا نا۔ اس نے طیش میں آ کر ایک پوسٹ لگا دی پوری کی پوری۔ وہ کہتا ہے کہ جو قرآن کے ساتھ حدیث کو مانتے ہیں وہ بھی قادیانی ہیں، وہ نئے قادیانی ہیں، وہ پرانے قادیانی ہیں۔ نئے قادیانی تو یہ ہیں کہ انہوں نے نبوت کو تقسیم کر دیا نا، تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہی تقسیم کر دیا، نبی کو بھی دے دیا ہے حلت و حرمت کا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے تھوڑا کرتے تھے، اللہ فرماتا تھا۔ تو کہتا ہے کہ سنو پرانے اور نئے قادیانیوں، کوئی جانور خنزیر کے علاوہ، اس نے کہا خنزیر کے علاوہ کوئی بھی جانور وہ لے آؤ، اسے اللہ کا نام لے کر اسے ذبح کرو، میں اس کو کھانے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے کہا دیکھیں اگر تو پرووائڈ کرنے کی بات ہے تو جانور تو آپ کے گلی محلے میں پھر رہے ہیں، کتے وغیرہ، اگر کہیں گے تو ہم آپ کو لا کے بھی دے دیں گے، ذبح تو ہوتا ہی نہیں، ہم اللہ کا نام اس پر کیوں لیں؟ یہ کام بھی آپ ہی کریں گے اور پکا کے کھائیں گے بھی ہمارے سامنے۔ تو بہرحال جو لوگ انکار حدیث میں آگے چلے جاتے ہیں، حدیث کو حجت نہیں مانتے، وہ بہت خطرناک حد تک آگے چلے جاتے ہیں۔ یہ باتیں کرنا بھی ان کے نزدیک کوئی بڑی بات نہیں رہتا۔ وہ کہتا ہے کتا حلال ہے، اللہ نے حرام نہیں کیا اسے، اس کا سبب کیا ہے؟ حدیث کو وہ حجت اور دلیل نہیں مانتے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم میں سارے محرمات، یعنی جو حرام چیزیں وہ قرآن کریم میں ساری کی ساری مذکور نہیں ہیں۔ اور پھر حرام رشتوں کی بات آپ کر لیں، قرآن کریم نے بڑے اہتمام کے ساتھ حرام رشتے بیان کیے ہیں۔ سورۃ النساء میں جہاں چوتھا پارہ بالکل اینڈ ہو رہا ہے، آخری رکوع شروع ہوتا ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم، تمہاری مائیں تمہارے اوپر حرام، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، تمہاری بہنیں حرام ہیں، تمہاری بیٹیاں حرام ہیں۔ اس کے بعد سارے رشتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بیان فرمائے ہیں، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنا بھی حرام ہے۔ دو بہنیں بیک وقت کسی کے نکاح میں ہوں، ایک فوت ہو جائے یا ایک کو طلاق دے دی جائے، بعد میں دوسری سے نکاح آسانی سے ہو سکتا ہے، لیکن ایک ہی وقت میں دونوں بیویاں ہیں، بہنیں ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ حرام ہے۔ پیچھے جو کچھ ہوتا رہا وہ ختم، اور جس نے کر لیا اس وقت اس نے کر لیا۔ اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنا یہ حرام ہے۔
اور اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، یہ جو رشتے حرام بیان ہوئے ہیں ان کے علاوہ سارے رشتے تمہارے لیے حلال ہیں۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، سارے رشتے تمہارے لیے حرام ہیں۔ لیکن مسلمانوں کا یہ اتفاقی مسئلہ ہے، سوائے کچھ رافضیوں کے، کچھ روافض ہیں جو اس چیز کے منکر ہیں یا منکرین حدیث ہیں، کہ خالہ اور بھانجی کو ایک وقت نکاح میں رکھنا یا پھوپھی اور بھتیجی کو ایک وقت نکاح میں رکھنا یہ بھی حرام ہے۔ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں احادیث موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالہ اور بھانجی کو اور پھوپھی اور بھتیجی کو بیک وقت نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا، جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں نہیں رکھا جا سکتا۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ باقی سارے رشتے تمہارے لیے حلال ہیں۔ تو حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر یہ بتا دیا کہ اس میں یہ چیزیں زائد بھی شامل ہیں۔ قرآن نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ پھوپھی بھتیجی کو جمع کر سکتے ہو، قرآن نے تو کہا تھا باقی حلال ہیں، لیکن حدیث نے بتا دیا کہ ان باقیوں میں سے یہ دو چیزیں بھی مستثنیٰ ہیں۔ تو مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے اور عمل ہے، کوئی مسلمان ایسا سوچتا بھی نہیں ہے، لیکن منکرین حدیث کہتے ہیں کہ بالکل جائز ہے، کیوں؟ قرآن نے کہا ہے کہ باقی سارے حلال ہیں۔ اسی طرح قرآن کریم کہتا ہے کہ تمہارے لیے مردار حرام ہے، مردار حرام ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ مچھلی کھا جاتے ہیں نا، تو مچھلی مردار بھی ہوتی ہے، اس کو ہم ذبح تو نہیں کرتے، اور جب ہم تک وہ پہنچتی ہے، جس فارم میں پہنچتی ہے، بسا اوقات تو وہ فریز ہوئی ہوتی ہے، یا کم از کم وہ مری ہوئی حالت میں ہمارے پاس آتی ہے، یا جن سے ہم خریدتے ہیں اس وقت وہ مری ہوتی ہے، ہم اس کو بلا جھجک کھاتے ہیں، اور وہ زندہ بھی ہو تو ہم کون سا اس کو ذبح کرتے ہیں۔ تو مچھلی مردار بھی حلال ہے۔ قرآن کریم کیا بتا رہا ہے کہ مردار تمہارے لیے حرام ہے، مردار کو کھانا جائز نہیں ہے۔ حدیث نے ہمیں بتایا کہ مردار میں سے دو چیزیں مستثنیٰ ہیں، الجراد والحوت، ایک تو مچھلی ہے اور دوسری ہے جراد، جس کو اردو میں اس کا معنی ٹڈی کیا جاتا ہے۔ ایک تو ٹڈیاں یہ ہمارے ہاں جو پائی جاتی ہیں نقصان کرتی، وہ نہیں، ہمارے گھروں میں جو کپڑے وغیرہ کو خراب کر دیتی ہیں، وہ ٹڈیاں نہیں، بلکہ یہ ایک پرندہ ٹائپ ایک چیز ہے جو بعض علاقوں میں بسا اوقات آتا ہے، ہر وقت نہیں، اور جب وہ آتا ہے تو بڑا غولوں کے غول ہوتے ہیں، بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں، اور وہ فصلوں کے اوپر سے جیسے ہی گزرتے جاتے ہیں تو چٹم کرتے جاتے ہیں، کھا جاتے ہیں اس کے پتے وغیرہ، سب کچھ برباد کر دیتے ہیں۔ اس کو کہا جاتا ہے الجراد عربی زبان میں، اردو میں اس کا معنی عام طور پر ٹڈی ہی کیا جاتا ہے۔ وہ ایک خاص پرندہ نما چیز ہے، تو وہ بھی مردار ہو تو تب بھی حلال ہے، مردار ہو تب بھی حلال ہے۔ تو دو چیزوں کو حدیث نے مستثنیٰ کیا ہے۔ تو جو حدیث کا انکار کرتے ہیں، جو کہتے ہیں حدیث حجت نہیں ہے، ہمارے لیے دلیل شرعی نہیں ہے، تو ان کے نزدیک تو پھر مچھلی حرام ہونی چاہیے۔ وہ مچھلی کو کس لیے حلال سمجھتے ہیں؟ ہم تو حدیث کو مانتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے ہمارے لیے وہ حجت اور دلیل ہے، ہم تو حجیت حدیث کے قائل ہیں، اس لیے ہم مچھلی کو حلال سمجھتے ہیں۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حدیث کو حجت ماننا یہ ضروری ہے۔ حدیث کو حجت مانے بغیر نہ ہم صحیح عقیدہ اپنا سکتے ہیں اور نہ صحیح عمل، اور نہ حلال و حرام کے حوالے سے ہم کسی صحیح فیصلے پر پہنچ سکتے ہیں جب تک ہم حدیث کو حجت نہ مانیں۔ اور حدیث کو حجت خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منوایا ہے، بہت سارے مقامات ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اسی نے اللہ کی اطاعت کی ہے۔ اگر صرف قرآن ہی جو ہمارے پاس پہنچا ہے، اگر اسی کی اطاعت و فرما برداری ہمارے لیے ضروری ہوتی تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہی فرماتا کہ من یطیع اللہ، جس نے اللہ کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا۔ تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو صیغے بتائے ہیں، من یطیع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جو اللہ کی اطاعت کرے گا اور جو رسول کی اطاعت کرے گا، دونوں کی اطاعت کرے گا، تو ایسے ہی لوگ قیامت کے دن انبیاء کا ساتھ انہیں نصیب ہوگا، صدیقین کا ساتھ انہیں نصیب ہوگا، شہداء کا ساتھ نصیب ہوگا۔ کامیاب لوگ جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول دونوں کی اطاعت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن کریم میں بہت ساری آیات ہیں، اور پھر یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم،
ایمان والو اللہ کی بھی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو، اور جو اولو الامر حکمران ہیں، جو حاکم ہیں، جو گورنر ہیں، ان کی بھی جو صحیح بات ہو مانو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارا کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو اسے پھر تم اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کے جاؤ گے۔ قرآن کریم کی ساری آیات آفاقی ہیں، عالمگیر ہیں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تا قیامت ہیں۔ ایمان والوں سے یہ خطاب بھی تا قیامت ہے کہ اگر تمہارا اختلاف ہو جائے کسی معاملے میں تو تم نے اس اختلاف کو کہاں پیش کرنا ہے؟ اللہ کی طرف بھی پیش کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی پیش کرنا ہے۔ اللہ کی طرف پیش کرنے سے مراد تو یہ ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن کریم پر ہم پیش کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اختلاف کو پیش کرنے سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اسے پیش کریں گے کہ ہمارا یہ عقیدہ، یہ نظریہ جس میں ہمارا اختلاف ہو گیا، یہ عمل کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے مقامات پر، سورہ حشر کی جو آیت میں نے آپ کو سنائی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو چیز تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں اسے لے لو، اور جس سے منع کر دیں اس سے تم رک جاؤ۔ اور اسی طرح سورہ نور کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، جو لوگ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے، انہیں ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے کہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں کوئی آزمائش اپنی جکڑ میں لے سکتی ہے، یا اللہ کی طرف سے کوئی دردناک عذاب ان پر مسلط ہو سکتا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی پر دنیاوی اور اخروی ہلاکت کا بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر مخالفت کی جائے گی تو پھر دنیا اور آخرت کی بربادی ہے۔ اسی طرح وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، فرمایا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے، دلائل آ جانے کے بعد اسے پتہ چل گیا ہے کہ آپ کا حکم مبارک ایسے ہے، آپ کی حدیث ایسے ہے، آپ کی تعلیم ایسے ہے، نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں، عقیدے کے بارے میں، عمل کے بارے میں، تو جس کو پتہ چل گیا، حدیث اس کے سامنے آ گئی، دلیل واضح ہو گئی، پھر بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اس کی ڈور ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں، جدھر وہ جاتا ہے اس کو جانے دیتے ہیں، پھر ہدایت کے دروازے اس کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اس کا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا، قیامت کے دن اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا، وساءت مصیرا، بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی، آپ کے احکامات تھے تو ان کی خلاف ورزی تھی، آپ کے احکامات تھے تو ان کی پیروی کا حکم دیا گیا قرآن کریم میں بھی، اور پھر اگر حدیث کو حجت نہ مانا جائے تو قرآن کریم پر ایمان انسان کا نہیں رہتا ہے۔ قرآن کریم کو ہم کیسے مان سکتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتائیں ہمیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی آیات بھی سناتے تھے، اپنی باتیں بھی کرتے تھے۔ صحابہ کرام کو کیسے معلوم ہوتا تھا، جو کاتبین وحی تھے انہیں کیسے معلوم ہوتا تھا کہ ہم نے یہ وحی میں لکھنا ہے کہ یہ آیات ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بتاتے کہ اللہ نے یہ آیات نازل کی ہیں، انہیں لکھ لیا جائے۔ تو قرآن کریم پر ایمان ہمارا اسی وقت ہوا ہے جب ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ قرآن کریم کی آیات ہے۔ اور حتیٰ کہ ایک انتہائی جو اتفاقی مسئلہ ہے منکرین حدیث اور ہمارے نزدیک، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی یہ جو ترتیب ہمارے پاس موجود ہے سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک، یہ ترتیب قرآن کریم کی نزولی ترتیب نہیں ہے۔ قرآن کریم اس ترتیب کے مطابق نازل نہیں ہوا ہے، قرآن کریم کی نزولی ترتیب اور تھی، اب ہمارے پاس جو ترتیب ہے یہ اور ہے۔ قرآن کریم 23 سالوں میں تقریباً نازل ہوا، حالات و واقعات کے مطابق جس چیز کی ضرورت تھی، جو احکامات چاہیے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ مکی دور میں عقائد پر زیادہ
زور دینے کی ضرورت تھی، کیونکہ مشرکین مکہ سے اور کفار سے مقابلہ تھا، تو مکی آیات زیادہ وہ عقیدے پر مشتمل ہیں، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت پر۔ مکی آیات میں زیادہ تر یہی فقہی احکامات اور زندگی گزارنے کے اصول، نکاح طلاق کے مسائل مکی آیات میں آپ کو نہیں ملیں گے، وہ سارے کے سارے مدنی آیات میں ہیں۔ تو مکی آیات کا جو فوکس رہا ہے وہ عقیدہ رہا ہے، کیونکہ اس وقت ضرورت عقیدے پر زور دینے کی اور مشرکین مکہ کو تبلیغ کی تھی۔ تو اسی طرح کوئی واقعہ ایسا پیش آ گیا، کفار کی طرف سے کوئی مصیبت، مصائب اور پریشانیاں آئیں، تو اللہ نے تسلی کے لیے قرآن نازل کی۔ کفار سے مقابلہ ہوا ہے اور صحابہ کرام سے اگر کوئی لغزش ہوئی ہے تو اس کو بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ہے۔ تو حالات کے موافق مختلف ترتیب کے ساتھ، اس ترتیب کے ساتھ قرآن کریم نازل نہیں ہوا ہے۔ اس بات کو منکرین حدیث بھی مانتے ہیں اور ہم حدیث کو حجت ماننے والے بھی تسلیم کرتے ہیں۔ تو آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ قرآن کریم کو اس ترتیب کے مطابق کیوں پڑھتے ہو؟ کیوں پڑھتے ہو؟ قرآن کریم کی یہ ترتیب قرآن کریم میں اللہ نے تو نازل نہیں کی ہے، تو یہ ترتیب آپ کے پاس کیسے آئی اور آپ نے اس کو صحیح کیسے سمجھ لیا؟ کیسے اس کو صحیح سمجھ لیا؟ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صحابہ کرام کو ارشاد فرماتے کہ ان آیات کو فلاں صورت میں فلاں آیات سے پہلے اور فلاں آیات کے بعد لکھو۔ تو یہ ترتیب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کی ہوئی ہے، اور یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت فرمائی کہ یہ جو آیات ہیں یہ فلاں جگہ پر آپ نے رکھنی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی اس وحی کو صحابہ کرام تک منتقل کیا کہ یہ ترتیب رکھنی ہے۔ تو اگر وہ ترتیب ہم نے اپنا لی ہے قرآن کریم میں، تو حدیث کے بغیر وہ ترتیب ہم اپنا نہیں سکتے تھے۔ قرآن کریم کی نزولی ترتیب کوئی اور ہے، اور ابھی ہمارے پاس دو خطوں کے درمیان جو ترتیب ہے وہ اور ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب ہے، اور یہ بذریعہ حدیث ہم تک پہنچی۔ صحابہ کرام نے حدیث کے ذریعے یہ معلوم کیا کہ اس کی ترتیب کیا ہونی چاہیے۔ تو حجیت حدیث کا موضوع بہت طویل ہے، بہت طویل ہے، اس پر جتنی ہم بات کرتے جائیں بات لمبی ہوتی جائے گی، اور یہ اتنا اہم ایک موضوع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، آپ کے عہد مبارک میں اگر آپ غور کریں، آپ کو قرآن کریم سے مثالیں ملتی ہیں، قرآن کریم سے مثالیں ملتی ہیں کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال پر، آپ کے فرامین پر کس طرح عمل کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کبھی کسی صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول قرآن ہے تو سنائیے، یا آپ جو فرما رہے ہیں قرآن میں ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر آپ کی بات ہم کیسے مان لیں؟ کیوں یہ ایسا ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسا شخص مسلمان ہو سکتا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہے کہ آپ کی بات میں نہیں مان سکتا، میرے لیے دلیل اور حجت تو وہ ہے جو اللہ نے قرآن میں نازل کی ہے؟ کبھی کسی صحابی کے بارے میں ایسا ہوا؟ صحابہ کرام نے تو کبھی اس چیز میں فرق ہی نہیں کیا کہ یہ چیز ہمیں بذریعہ قرآن مل رہی ہے یا بذریعہ حدیث مل رہی ہے۔ قرآن کریم نے خود یہ ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، نمونہ ہے، آپ رول ماڈل ہیں مسلمانوں کے لیے۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے دین، شریعت اور حجت نہیں تھی تو اسے رول ماڈل کیسے قرار دیا جا سکتا تھا؟ پھر کون سا نمونہ ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک اچھا نمونہ، ایک رول ماڈل ہے مسلمانوں کے لیے؟ تو صحابہ کرام کی زندگی کو آپ پڑھ کے دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو من و عن تسلیم کیا ہے، اور کبھی یہ عقلی اشکال بھی ان کے سامنے نہیں آیا کہ قرآن میں تو ایسے ہے تو ہم اس کو کیسے مان لیں، اللہ کے نبی قرآن میں تو ایسے ہے آپ یوں فرما رہے ہیں۔ یہ بات بھی انشاءاللہ کل اور اگلے لیکچر میں ہوگی کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات قرآن کے خلاف، یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم تو فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں وہ حدیث کی تشریح، وہ قرآن کی تشریح ہیں، قرآن کی تفسیر ہیں، قرآن کی تبیین ہیں، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے اور اسی طرف گائیڈ کرتا ہے مسلمانوں کو کہ قرآن کو بھی لو اور اس کی تشریح کو بھی لو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ تشریح معاذ اللہ اس کے الٹ ہو، وہ قرآن کے خلاف ہو اور پھر اللہ کہے کہ اس تشریح کو تم قبول کرو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور قرآن کی طرح کی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے۔ ہم کیوں کہتے ہیں کہ حدیث بھی قرآن کی طرح وحی ہے؟
حدیث بھی قرآن کی طرح حجت ہے، حجت ہونے میں قرآن اور حدیث میں کوئی فرق نہیں، اور یہ ہمارے اپنے الفاظ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے اور اسی طرح کی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے، اسی طرح کی، کس طرح؟ قرآن کی طرح وہ اللہ کی وحی ہے، اور قرآن کی طرح وہ حجت ہے، قرآن کی طرح وہ دین اور شریعت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو طرح کی وحی نازل فرمائی، قرآن کی صورت میں بھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی صورت میں بھی۔ یہ دونوں وحی ہمارے لیے اس کو تسلیم کرنا، اس پر عمل کرنا، اس پر ایمان رکھنا، یہ فرض، واجب اور ضروری ہے۔ تو عقائد کو آپ دیکھ لیں، عقیدہ توحید مجمل طور پر قرآن کریم میں بیان ہوا ہے، اس کی تفصیلات آپ کو احادیث میں ملیں گی۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ مجمل طور پر قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے، اس کی تفصیلات آپ کو احادیث میں ملیں گی۔ یوم آخرت، اس کے کچھ حالات اختصاراً قرآن کریم میں منقول ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائے ہیں، لیکن اس کی تفصیلات بھی احادیث میں ملیں گی۔ سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا، جنت کا دروازہ کون کھلائے گا، جنت میں کچھ نعمتیں قرآن کریم میں مذکور ہیں، بہت ساری نعمتیں حدیث میں بھی بتائی گئی، کیونکہ جنت کے دروازے کتنے ہیں، ان دروازوں کے نام کیا کیا ہیں، یہ سارا کچھ، حتیٰ کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب سے زمین و آسمان کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، اس کائنات کا نظام ترتیب دیا ہے، اس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سال میں 12 مہینے بنائے، ایک سال میں 12 مہینے بنائے ہیں۔ یہ سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، 12 مہینوں میں سے، یہ اسلامی مہینوں کی بات۔ ہمیں تو اسلامی مہینوں کے نام بھی اللہ ماشاءاللہ لوگوں کو نہیں آتے، ہمارے بچے کو انگریزی مہینوں کے نام آتے ہیں، تو ہمارے بڑوں کو اسلامی مہینوں کے نام نہیں آتے، حالانکہ ہمارا دین، ہماری شریعت ساری کی ساری وہ ان اسلامی مہینوں کے مطابق ہے، نہ کہ انگریزی مہینوں کے مطابق۔ کبھی بھی آپ روزہ جنوری، فروری، مارچ کے حساب سے نہیں رکھ سکتے، آپ کی عید جنوری، فروری، مارچ کے حساب سے نہیں ہو سکتی، کبھی بھی نہیں ہو سکتی، اس کا حساب اسلامی مہینوں سے ہے، چاند کے اعتبار سے۔ تو اسلامی مہینوں کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کب شروع ہوئے، یہ رمضان ہے تو ہم نے روزے رکھنے ہوتے اس لیے ہمیں پتہ ہے، یا عید آنی ہے تو پتہ ہے، ورنہ تو ہمیں کب پتہ ہوتا ہے، یا محرم آئے تو پتہ ہوتا ہے، بعض لوگوں نے اس کے بارے میں پروپیگنڈا کیا، تو ورنہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا شعبان کب شروع ہوا ہے، اور پھر ذی القعدہ اور ذی الحجہ اور پھر سفر کب شروع ہوا ہے کب ختم ہوا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا۔ تو اسلامی مہینے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں، جب سے زمین و آسمان کو بنایا ہے خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں۔ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 4 مہینے ایسے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ احترام دیا ہے، جن کا ادب اور بہت زیادہ کرنا ہے۔ تو فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان 4 مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ اب جانوں پر ظلم کرنا، گناہ کرنا تو ہر وقت ہی حرام ہے، کسی بھی وقت گناہ کرنا حلال نہیں ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ ان 4 مہینوں میں اور زیادہ احتیاط کرنی۔ جس طرح کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں گناہ عام گناہ نہیں رہتا، اور وہاں ثواب بھی عام ثواب نہیں رہتا۔ آپ بیت اللہ میں جا کر نماز پڑھیں تو آپ کو کتنے نمازوں کا ثواب ملے گا؟ 1,00,000 نماز کا ثواب ملے گا۔ عام مسجد میں نماز پڑھنے سے، مسجد وہ بھی مسجد اللہ کا گھر ہے، لیکن جگہ تبدیل ہوگی تو ثواب میں بھی زیادتی ہوگی، تو گناہ میں بھی زیادتی ہو جاتی ہے۔ ایک بندہ بازار میں گناہ کرتا ہے اور وہی گناہ ایک بندہ مسجد میں آ کر کرتا ہے تو اس کی قباحت اور زیادہ ہو جاتی ہے، اور وہی گناہ اگر وہ بیت اللہ میں جا کر کرے گا تو اس کی قباحت، اس کی سنگینی اور زیادہ ہو جائے گی۔ تو فرمایا کہ ان 4 مہینوں میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ تو وہ 4 مہینے قرآن نے نہیں بتائے کہ وہ کون سے ہیں۔ کوئی شخص جو دین میں حدیث کو حجت اور دلیل اور اس کو وحی نہیں مانتا، وہ قرآن کریم سے کبھی بھی ان 4 مہینوں کو ثبوت نہیں دے سکتا۔ آپ اس سے پوچھیں کہ وہ 4 مہینے کون سے ہیں، ہمیں ان کے نام چاہیے، قرآن کریم میں کہاں ذکر ہوئے۔ وہ کہے گا کہ قرآن کریم میں ہر چیز کی تفصیل ہے، تو آپ اس سے پوچھیں کہ اگر ہر چیز سے مراد پورا دین اور پوری شریعت اپنی تمام جزیات سمیت ہے، تو آپ ہمیں بتائیں کہ کون سے 4 مہینے ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص اہتمام سے فرمایا کہ ان میں آپ نے اور زیادہ احتیاط کرنی۔ تو یہ تو مسلمان کی ضرورت ہے نا، اللہ نے قرآن میں بتایا کہ ان 4 مہینوں کا ادب کرنا ہے، اور ایک مسلمان کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی جو شریعت ہے وہ ساری کی ساری وہ کہتا ہے قرآن میں ہے، تو اس کو اس کی شریعت نے بتایا ہی نہیں کہ وہ 4 مہینے کون سے۔ وہ 4 مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرمان کے ذریعے بتایا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو 4 مہینے حرمت والے قرار دیے ہیں، ثلاث متوالیات، ان میں سے 3 تو مسلسل ہیں، پے در پے آتے ہیں، ان میں وقفہ نہیں آتا، وہ ہے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور پھر چوتھا مہینہ درمیان میں آتا ہے رجب، یہ شعبان سے پہلے رجب تھا، شعبان سے پہلے رجب۔ تو یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، تو قرآن کریم نے تو ان کا نام نہیں بتایا ہے۔ یہ ہمیں کس وحی کے ذریعے معلوم ہوئے؟ حدیث کے ذریعے۔ تو اگر ہم حدیث پر ایمان نہیں لائیں گے تو ہم قرآن کریم پر عمل نہیں کر سکتے۔ میں نے بتایا کہ نمازیں پڑھنے کا مسئلہ ہے، تو نمازیں کتنی پڑھنی ہیں یہ بھی نہیں قرآن کریم سے ہمیں معلوم ہوگا حدیث کو چھوڑ کر، تو کیسے ہم قرآن کریم پر حکیم الصلاۃ پر عمل کیسے کریں گے؟ نماز قائم کریں۔ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرو۔ اب زکوٰۃ کا تو نصاب ہی قرآن کریم میں نہیں ہے۔ 52.5 تولے چاندی ہو، 7.5 تولے، 7.25 تولے سونا ہو، اس کے بارے میں قرآن کریم نے نہیں بتایا۔ اونٹ کتنے ہوں، بکریاں کتنی ہوں، گائیاں کتنی ہوں تو زکوٰۃ پڑتی ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم ہے، لیکن ہم اس وقت تک ادا نہیں کر سکتے جب تک قرآن کریم کی شرح اور تفسیر کو، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہوئی ہے، اس کو ہم تسلیم نہ کر لیں۔ اسی طرح قرآن نے کہا کہ چور کا ہاتھ کاٹ دو، چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ اب حدیث نے بتایا ہے کہ اس کی شرائط کیا ہیں، اس کی تفصیلات کیا ہیں۔ حدیث نے بتایا ہے کہ کتنا مال چوری کیا جائے تو ہاتھ کاٹا جائے گا۔ کھجور پکڑ لی کسی نے، ایک آدھ مالٹا توڑ کے کھا لیا، ایک آدھ گنا توڑ لیا، اس چوری پہ ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ قرآن نے بتایا ہے کہ چور کا ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن تفصیلات قرآن میں نہیں ہیں۔ کتنے مال پہ ہاتھ کاٹنا ہے، کون سا ہاتھ کاٹنا ہے، کتنی مقدار ہے۔ اب عربی زبان میں یہاں سے انگلی کے پورے سے لے کر کندھے تک اس کو ہاتھ ہی کہا جاتا ہے، تو حدیث نے بتایا ہے کہ اس کی مقدار کیا ہے، کہ یہاں سے اس کو کلائی سے کاٹنا، پورا بازو نہیں کاٹنا، بلکہ ہاتھ کو یہاں تک کاٹنا ہے۔ تو ید کا لفظ جو اس میں عربی لغت میں تو پورے یہاں سے یہاں تک آتا ہے۔ تو حدیث میں یہ ساری تفصیلات موجود۔ حج ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا ہے زندگی میں، اور ایک ہی دفعہ کیا ہے، اور وہ حج ہمارے پاس موجود ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے خذوا انی مناسککم، خذوا انی مناسککم، مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھ لو، مجھ سے اپنے حج کے طریقے سیکھ لو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار صحابہ کرام کو فرما رہے تھے۔ تو قرآن کریم میں حج کے طریقے مذکور نہیں، بس اتنا ہی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو حج بیت اللہ کرنے کی استطاعت رکھتا ہے، اس کے پاس کرایہ وغیرہ اور زاد راہ ہے، اس کے لیے حج کرنا فرض ہے۔ اس کی تفصیلات تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ نماز کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، صحیح بخاری میں حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا نماز اسی طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھ کے دکھائی ہے، نماز پڑھ کے دکھائی۔ اور پھر ایک بڑی چیز جو قرآن کریم نے بار بار ذکر کی ہے انبیاء کے حوالے سے، کہ انبیاء بشر ہیں، انبیاء انسان ہیں، رسول انسان تھے، فرشتے نہیں تھے، کوئی انسانوں سے ماورا مخلوق نہیں تھے۔ کفار ہمیشہ یہ اعتراض کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان سے نقل کیا ہے، جب بھی کوئی رسول آتا تو وہ کہتے ان نحن الا بشر مثلکم، تم بھی انسان ہو، تمہاری طرح ہم انسان ہیں، تم کیسے دعوے کر رہے ہو؟ تو انبیاء کا جواب کیا ہوتا تھا؟ انبیاء کہتے تھے کہ یہ بات تو بالکل درست ہے، ان نحن الا بشر مثلکم، ہم تمہاری طرح کے ہی انسان، ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے کسی پر وحی والا احسان کر دیتا ہے، اس پر وحی نازل کر دیتا ہے، اس کو منتخب کر لیتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء اور رسولوں کو انسان بنا کر کیوں بھیجا؟ اسی لیے کہ اللہ کی وحی پر وہ عمل کر کے دکھائیں انسانوں کو، اور انسانوں کو معلوم ہو کہ یہ ممکن ہے۔ ورنہ کوئی انسان کہہ سکتا تھا کہ رسول تو فرشتے ہیں، انہیں کیا پتہ جی روزے میں کیا سختی ہوتی ہے، تو ہم کیسے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ کے دکھایا، اور اسی میں عبرت تھی ہمارے لیے، اور اسی میں نصیحت تھی کہ ہماری طرح کے انسان ہیں، وہ اگر رکھ رہے ہیں تو ہم بھی رکھ سکتے ہیں۔ اور پھر کس خاندان میں دوسروں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ کیا کرنا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، یہ سارے معاملات فی الواقع انبیاء کے ساتھ ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیوی بچے تھے، تو آپ نے کر کے دکھایا ہے کہ بیویوں سے حسن سلوک کیسے کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا
کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہترین، جو اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے سب سے اچھا وہ مسلمانوں میں سے سب سے اچھا ہے۔ تو اس کا عملی نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر کے دکھایا ہے۔ تو انبیاء کو، رسولوں کو انسان اور بشر بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ان کی سیرت کو، ان کی زندگی کو نمونہ بنا کر انسانوں کے سامنے پیش کیا جائے کہ ہماری طرح کے انسان ہیں اور یہ سارے اعمال کر رہے ہیں، تو ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار احادیث میں اور صحابہ کرام نے اپنی سیرت میں اور اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر کس طرح عمل کیا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، وہ ہمارا بالکل آخری ٹاپک ہے عمل بالحدیث۔ تو حدیث پر عمل اس میں بتایا جائے گا کہ صحابہ کرام نے کس طرح عمل کر کے دکھایا۔ ہماری تو عقلیں ہی حیران رہ جاتی کہ صحابہ کرام حدیث پر کیسے عمل کرتے تھے، اپنی جانوں پر کھیل کر، جان کی پرواہ نہ کر کے، اپنا مال لٹا کر، اپنی اولاد کو قربان کر کے، اپنی جائیداد اور وراثت سب کچھ کو قربان کر کے حدیث پر عمل کرتے تھے۔ تو حدیث حجت ہے، اسی لیے صحابہ کرام اس پر عمل کرتے رہے، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، اور اتنے اہتمام کے ساتھ احادیث کا ذخیرہ جمع ہو کر ہم تک پہنچا۔ یہ بات اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث دین اور شریعت ہیں۔ تو ایسے تو نہیں، اتنی باریکی اور اتنی حفاظت کے ساتھ حدیث کو محفوظ کیا گیا۔ ایک ایک لفظ راوی نے جو بولا ہے حدیث میں نہیں، حدیث تو آگے آنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ محدثین نے یہاں تک ہر چیز کو محفوظ کیا ہے کہ میرے استاد نے بیان کرتے ہوئے سیگا کیا بولا تھا۔ میرے استاد نے کہا کہ مجھے میرے استاد نے بتایا، تو اس نے حدثنا کہا، اخبرنا کہا، سمیتو کہا، کیا کہا، حالانکہ سب کا مفہوم ایک ہی بنتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میرے استاد نے مجھے حدیث بیان کی، اس کا بھی یہی مطلب ہے، اور وہ اگر کہے کہ میں نے اپنے استاد کو حدیث بیان کرتے ہوئے سنا، تب بھی یہی مطلب ہے۔ اگر وہ کہے کہ مجھے میرے استاد نے حدیث بیان کی، تب بھی وہی مطلب ہے۔ اگر وہ کہے کہ ہمیں ہمارے استاد نے حدیث بیان کی، اس کا مطلب ہے زیادہ شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، مطلب سب میں ایک ہی ہے۔ لیکن محدثین نے سب لفظوں کا بھی احترام کیا ہے کہ کسی راوی نے جو لفظ بیان کیا، حدیث کا لفظ تو آگے آنا ہے متن کا، سند میں جو الفاظ ہیں ان کا بھی اہتمام کیا ہے۔ اور یہ بات بھی اس بات کی بڑی واضح دلیل ہے کہ شروع سے مسلمان ہر دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو حجت، شریعت اور دلیل سمجھتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حدیث کو حجت سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اگر کسی بھائی کا، کسی بزرگ کا سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ جی، 4 حرمت والے مہینے: ذوالقعدہ نمبر 1، نمبر 2 ذوالحجہ، نمبر 3 محرم، نمبر 4 رجب۔ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب۔ میرا کویشچن ہے کہ ایک منٹ جی، طور پر وہ لوگ جو حدیث کو مانتے ہیں ان کو غیر مقلد کہا جاتا ہے۔ جب ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو غیر مقلد کہتے ہیں تو جواب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہم غیر مقلد اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کسی امام کی پیروی نہیں کرتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ مسائل جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اگر وہ قرآن مجید میں نہیں ہے تو وہ حدیث میں ہے، اگر وہ حدیث میں بھی نہیں ہے، سپوز جیسے کہ آج کا دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، کمیونیکیشن کا دور ہے، کلوننگ کا دور ہے، ٹرانسپورٹیشن اور کمیونیکیشن کا دور ہے، جی، اس سے بہت ساری چیزیں ایسی ملتی ہیں جس میں حدیث کے بارے میں، حدیث کے لیے اس کے متعلق جو واضح الفاظ ہیں، آپ کے خیال میں وہ کیا ہے؟ جی، اچھا، اب اسی پر بات کرتے ہیں۔ دیکھیں، تقلید ایک خاص روش کا نام ہے، کسی امام کی بات کو مان لینے کا نام تقلید نہیں ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے۔ قرآن کریم میں، حدیث میں کہیں یہ نہیں روکا گیا، منع نہیں کیا گیا کہ آپ کسی کی بات نہیں مان سکتے۔ تقلید ایک اور چیز ہے۔ ہم کہتے ہیں، اگر وہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اماموں سے روکتے ہو، حالانکہ وہ سب اماموں سے روکتے ہیں سوائے ایک امام کے۔ جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد ہوگا وہ کہے گا کہ نہ میں امام شافعی کی بات مانوں گا، نہ امام مالک کی مانوں گا، نہ احمد بن حنبل کی مانوں گا، نہ کسی اور کی مانوں گا، میں تو مقلد ہوں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ جو مالکی ہوگا وہ یہ کہے گا میں امام مالک کا مقلد ہوں، باقی سب کی نہیں مانتا یا نہیں سنتا۔ اس کو روکا جائے گا کہ آپ اگر باقیوں کی سنو گے تو پھر تو کام خراب ہو جائے گا، آپ پھر فیصلہ ہی نہیں کر پاؤ گے۔
جبکہ اہل حدیث یہ کہتے ہیں کہ سب اماموں کی بات کو سنو، سب اماموں کی، اور اماموں کی نہیں، اماموں سے پہلے ان کے استادوں کی بھی سنو، اور ان کے استادوں سے پہلے صحابہ کرام کی بھی سنو۔ بات سمجھے آپ؟ ہم کہتے ہیں سب کی سنو، سب کی سنو، اور سب پر عمل کرو اگر ممکن ہے تو۔ اگر سب کی ایک ہی بات ہے وہ تو اجماع ہے امت کا، اس میں اختلاف ہی کوئی نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو نافرمان ہے وہ مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی کرتے ہیں، یعنی مومنوں کا جو راستہ ہوگا جس پر تمام مومن متفق ہوں گے وہ تو ہدایت والا راستہ ہے نا، وہ تو ہمارے لیے دین اور شریعت ہو گیا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ممکن ہے تو سب کی بات پر عمل کرو، اور اگر ممکن نہیں ہے تو پھر کیا کرو؟ ممکن نہیں ہے تو کب ہوگا ممکن نہیں؟ وہ اس وقت ہوگا جب اماموں میں اختلاف ہو جائے گا، سمجھے؟ سب امام ایک ہی بات کہہ رہے ہیں تو ہم سب اماموں کی بات کیا کریں گے؟ اس کو مانیں گے۔ اور اگر امام مختلف ہو گئے ہیں، ایک امام کہتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے، ایک کہتا ہے حرام ہے، ایک امام کہتا ہے اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، ایک کہتا ہے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، تو تب ہم سب اماموں کی بات پر عمل نہیں کر سکتے نا۔ عمل تو ایک پر ہی کریں گے، یا تو ہم روزے کو ٹوٹنا سمجھیں گے یا نہ ٹوٹنا سمجھیں گے، کسی چیز کو حلال سمجھیں گے یا حرام سمجھیں گے۔ تو اس وقت ہم کیا کریں گے؟ سب کی بات پر عمل ممکن نہیں رہا تو پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کو دیکھیں گے۔ اللہ کے قرآن نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اور اولو الامر کی بات بھی مانو۔ اولو الامر سے مراد ویسے تو حاکم حکمران ہے، لیکن ہمارے مقلدین بھائی کہتے ہیں کہ اس سے مراد اہل علم ہے، تو ہم ان کی بات مان لیتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا قرآن کی بات مانو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مانو، اور اہل علم کی بات مانو۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی مسئلے میں اگر تمہارا اختلاف ہو جائے، مطلب اہل علم تو مختلف ہو گئے ہیں، کچھ اہل علم کچھ اور کہہ رہے ہیں، کچھ اہل علم کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اس اختلاف کو لے کر کہاں جانا ہے؟ کہاں جانا ہے؟ قرآن کے پاس جانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے پاس جانا ہے۔ فیصلہ کہاں سے ہوگا؟ لیکن مقلدین بھائی اس بات کی اجازت آپ کو نہیں دیں گے۔ آپ ان کو بتائیں بھی، دیکھیں یہ مسئلہ ایسے ہے، قرآن میں ایسے ہے، حدیث میں ایسے ہے، ہمارے امام صاحب ایسے کہہ رہے ہیں، تو آپ کہیں گے آپ وہابی ہو گئے، وہابی ہو گئے، تینوں اثر پہ گیا، خبردار وہابیوں کو اٹھنا بیٹھنا ختم کر دے ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ وہ مقلد اس کو کہتے ہیں جس نے کسی ایک امام کی اقتداء اپنے لیے لازم کر لی ہو، کسی ایک کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیا ہو۔ اس کا معنی ویسے پٹا بھی کیا گیا، ہمیشہ نہیں ہوتا، پھولوں کا ہار بھی ہوتا، جو بھی۔ بہرحال اگر کسی ایک امام کو اپنی لگام پکڑا دی ہے کہ جو اس نے کہنا ہے میں نے وہی کرنا ہے، میں نے اس کی کسی بات کو رد نہیں کرنا، اس کا مطلب ہے کہ وہ بندہ فلاں امام کا مقلد ہے یا مقلد ہے۔ اور جو شخص کہتا ہے کہ میں کسی ایک خاص امام کی ہر بات کو دین و شریعت نہیں سمجھوں گا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں، اصل میں اس کا نام غیر مقلد نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی رات کو کہے کہ یہ غیر دن ہے، دن کو کہے کہ یہ غیر رات ہے۔ وہ غیر رات تو ہے ہی نا، دن ہے تو رات نہیں ہے نا، تو اس کو ہم کہہ سکتے ہیں غیر رات ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام اور ہے نا جو ہمیں معلوم ہے، تو ہم وہ نام چھوڑ کے ایک اور نام جو مطلب جچتا ہی نہیں ہے وہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو اصل نام تو اہل حدیث ہے نا، مطلب قرآن حدیث کو ماننے والے، یہ اصل نام ہے۔ وہ تو ضد کی وجہ سے چڑھانے کے لیے ایسا کہتے ہیں، وہ چڑھانے کے لیے ایسا کہتے ہیں کہ ہم تو سارے اماموں کو ماننے کی دعوت دیتے ہیں، اور قرآن و حدیث بھی یہ کہتے ہیں وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اگر اس سے مراد اہل علم ہے نا تو یہ جمع کا صیغہ ہے، اولو، بہت سارے اہل علم، سارے کے سارے اہل علم۔ جبکہ تقلید کیا کہتی ہے کہ صرف ایک امام کی بات ماننی ہے۔ کوئی حنفی ہے تو وہ امام شافعی کے فتوے پر عمل نہیں کر سکتا، کرے گا تو وہ خرابی کا شکار ہو جائے گا۔ اور لکھا ہے بڑے علماء نے، مفتی تقی عثمانی صاحب نے بھی اور دیگر نے بھی لکھا ہے کہ وہ تو پھر فتنہ فساد کا شکار ہو جائے۔ ایک امام کا مقلد ہوتے ہوئے دوسرے امام کے فتوے پر عمل کرنا، چاہے وہ قرآن حدیث کے کتنا ہی موافق نظر آ رہا ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ فساد ہے، فساد ہے۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ تو ہم اماموں سے کب روکتے ہیں؟ ہم تو دعوت دیتے ہیں۔ ہماری دعوت یہ ہے کہ کسی ایک کو خاص نہ کرو، سب کو پکڑو،
سب کی بات مانو. اب ظاہر ہے سب کی بات مانیں گے یا تو وہ متفق ہوں گے یا مختلف ہوں گے. متفق ہوں گے تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں, مختلف ہوں گے تو پھر کیا کرنا ہے. اب ظاہر ہے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ حلال ہے اور کچھ حرام ہے اور دونوں ہی ٹھیک ہوں. کوئی صحیح ہوگا, کوئی غلط ہوگا. جو غلط ہے اس کو چھوڑنا واجب ہے, جو صحیح ہے اس کی بات ماننا فرض ہے. لیکن یہاں پہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ اگر وہ متفق نہیں ہیں, جتنے بھی ائمہ کرام تھے, امام ابو حنیفہ, شافعی, مالک, ان لوگوں کی ریسرچ تھی ان کے اوپر, تو جب انہوں نے ریسرچ کی ہے, کیا انہوں نے قرآن اور حدیث کو مد نظر نہیں رکھا کہ ان کی ریسرچ کے باوجود جو ہے وہ ہمیں قرآن اور حدیث کی طرف جانا پڑے گا. حدیث کو مد نظر نہیں رکھا کہ ان کی ریسرچ کے باوجود جو ہے وہ ہمیں قرآن جی یہی سوال تو میرا آپ سے ہے کہ ایک امام کہہ رہا ہے کہ یہ چیز حلال ہے, ایک کہہ رہا ہے یہ حرام ہے. کس کی ریسرچ نہیں ہے وہ آپ مجھے بتائیں. کس کی ریسرچ صحیح نہیں ہے؟ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایک کی بات صحیح ہے ایک کی غلط ہے, یہی کہیں گے نا. یا حرام کہنے والے کی بات صحیح ہے یا حلال کہنے والے کی بات صحیح ہے. نہیں, میرا کس کی سوال یہ ریسرچ ہے پر کہ آپ کیا حرف ان کی اٹھائیں گے؟ ریسرچ ٹھیک نہیں تھی. ہمارے لیے تو وہ سبھی مطلب ان کی ریسرچ جو ہے وہ authentic ہو. ٹھیک ہے, تو آپ کیا کریں گے؟ حلال سمجھیں گے, حرام سمجھیں گے, یا کوئی درمیانی چیز بنا لیں گے کہ یہ حلال حرام ہے؟ کیا کہیں گے؟ نہیں, میرا سوال یہ ہے کہ کیا ان کی ریسرچ ٹھیک نہیں تھی. میں یہی عرض کر رہا ہوں, آپ سے سوال کر رہا ہوں, آپ کو سمجھانے کے لیے. آپ جواب دیں گے تو آپ کو جواب مل جائے گا. آپ کہتے ہیں کہ ایک امام کی بات صحیح ہے, دوسرے کی امام کی بات صحیح نہیں ہے, تو آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ایک کی ریسرچ ٹھیک نہیں ہے. یہ نہیں کہ اس کی ریسرچ ویسے ہی ٹھیک نہیں تھی, کسی ایک مسئلے میں کسی امام کو کوئی غلطی, انسان ہے نا, اس کو نسیان بھی ہو سکتا ہے. کوئی حدیث اس نے سنی ہو لیکن اس وقت اس کو یاد نہ ہو, یا اس کے پاس وہ حدیث پہنچی ہی نہ ہو, ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا. وفوق کل ذی علم علیم, قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ کوئی ایسا عالم نہیں ہے جو دعویٰ کرے کہ میں سب سے بڑا عالم ہوں. ہر عالم سے بڑا عالم دنیا میں موجود ہے, سمجھے کہ نہیں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑا عالم ہوگا, چھوٹے عالم کو کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو بڑے عالم کے علم میں ہیں اس کے علم میں نہیں ہیں. اور ایسا ہوا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, سیدنا عثمان غنی, سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کچھ باتیں ان کے علم میں بھی نہ آ سکی اور دوسرے صحابہ نے ان کو بتائیں. ایسی مثالیں حدیث میں موجود ہیں. صحیح بخاری میں موجود ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ زندیق لوگوں کو جو بے دین ہو گئے, اسلام چھوڑ گئے, ان کو زندہ جلا دیا, آگ میں ڈال دیا انہیں. تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آ کر بتایا کہ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو ان کو زندہ نہ جلاتا بلکہ ان کو قتل کرتا, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تعذبوا بعذاب اللہ, آگ میں جلانا اللہ کا خاص عذاب ہے, یہ کوئی انسان نہیں دے سکتا کسی کو, جائز نہیں ہے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تب پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے. بات آپ سمجھے کہ نہیں؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریسرچ میں آپ کو کیا شک شبہ پڑا ہے اس کے بعد؟ کوئی نہیں نا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم میں کوئی شبہ واقع نہیں ہوا, ان کی ریسرچ میں کوئی حرف نہیں آیا, آپ نے تسلیم بھی کر لیا کہ وہ حدیث ان تک نہیں پہنچی تھی. تو صحابہ کرام سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے جس کے بارے میں آپ یہ دعویٰ کر لیں کہ فلاں امام کی ریسرچ ٹھیک نہیں ہوگی؟ پھر ہم کہتے ہیں ان کی ریسرچ ٹھیک ہوگی. انسان ہونے کے ناطے کوئی بات کسی کو بھول بھی سکتی ہے. آپ اندازہ کریں, صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے, سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دونوں مل کر سفر پہ گئے. راستے میں دونوں کو نہانے کی ضرورت پیش آئی اور وہاں پانی نہیں تھا, قریب کہیں پانی نہیں ملا. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمار بن یاسر سوچنے لگے کہ اب کیا کرنا چاہیے. قرآن کی آیت میں تو وضو سے تیمم کا ذکر تھا کہ وضو سے تیمم کر لو, اگر وضو کرنا ہو پانی نہ ملے تو تیمم کر لو. تو اب ہمیں غسل کی ضرورت ہے. غسل ہم پھر کیسے کریں؟ وضو سے تو تیمم ہاتھ مارتے ہیں, چہرے پہ پھیرتے ہیں, ہاتھوں پہ پھیرتے ہیں تو تیمم ہو گیا. اب تو غسل کرنا ہے ہمیں. تو دونوں میں سے ایک نے کیا کیا, اس نے سمجھا کہ وضو جب ہوتا ہے تو وضو کے کچھ اعضاء پر مٹی لگاتے ہیں, اب غسل کرنا تو سارے جسم پر مٹی لگانی ہوگی. تو وہاں مٹی پہ انہوں نے جناب اپنے آپ کو جس طرح یعنی لوٹ پوٹ ہونا, مٹی میں لوٹ پوٹ ہوئے, اپنے پہلو مارے تاکہ سارے جسم کو مٹی لگ جائے اور غسل کا تیمم ہو جائے. اور دوسرے صحابی نے ایسا نہیں کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے, انہیں بتایا تو آپ نے فرمایا کہ اتنا ہی کافی تھا, جو وضو کے لیے تیمم ہے وہی غسل کے لیے پانی نہ ملنے پر تیمم ہے. یہ واقعہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود پیش آیا
اور ایسے واقعات انسان کم ہی بھولتا ہے. جو مثال کے طور ایسا سفر اور ایسا واقعہ جس میں پھر اختلاف ہوا ہو، پھر انہوں نے سوچا ہو، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے پوچھا ہو اور اس کا آپ نے حل بتایا ہو، ایسا واقعہ بہت کم بھولتا ہے نا انسان کو. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے عہد مبارک میں یہ واقعہ بالکل بھول چکا تھا. دوبارہ اسی طرح کا واقعہ پیش آیا، اس پر مسئلہ پوچھا گیا تو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ عمر امیر المومنین، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا؟ میں اور آپ سفر میں تھے، ہمارا یہ اختلاف ہوا تھا اور ہم نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا تو آپ نے فرمایا تھا غسل کا تیمم بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے. نولی کا ما تولیت، آپ بیان کر رہے ہیں اپنی ذمہ داری پر، جو ذمہ داری آپ اپنے سر لے رہے ہیں ہم آپ کو دیتے ہیں، مجھے یاد نہیں ہے. آپ سے سن کر میں بھی یہ مسئلہ ایسے ہی اخذ کرتا ہوں لیکن مجھے خود یاد نہیں ہے. یہ صحیح بخاری میں منقول ہے. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا جلیل القدر شخص جس کے فضائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بیان کیے ہیں کہ شیطان دیکھ کر بھاگ جاتا ہے، وہ راستہ چھوڑ جاتا ہے جس میں عمر ہو، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رائے تھی، ان کے ذہن میں جو خیال آیا اس کے موافق قرآن کریم کی بہت ساری آیات نازل ہوئی، پردے کے احکام نازل ہوئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رائے دی کہ باقی عورتیں بھی ایسی پھرتی ہیں، آپ کی جو بیویاں ہیں ازواج مطہرات وہ بھی ایسے، تو آپ انہیں پردے کا حکم دیں، یہ کچھ ممتاز ہو جائیں معاشرے میں. تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کے احکامات نازل فرما دی. اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک رائے دی اور ہو بہو وہ رائے اللہ نے قرآن میں نازل فرما دی. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا اتنا جلیل القدر صحابی اگر اپنے پر پیش آیا واقعہ بھول سکتا ہے تو کوئی بھی شخص اپنی زندگی میں کوئی سنی ہوئی حدیث بھی بھول سکتا ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ اس وقت کیا تھا؟ وہ اس کے خلاف تھا. تو انہوں نے حدیث سنی تو اپنے فتوے کو بدل لیا، حالانکہ واقعہ خود اپنے ساتھ پیش آ چکا تھا. تو ایسا کوئی اور شخص دعویٰ کیا جا سکتا ہے، کسی کے بارے میں کلیم کیا جا سکتا ہے فلاں امام ایسا ہے کہ اس کے پاس ساری دنیا کی ساری حدیثیں موجود تھیں اور اس کو زندگی میں کبھی کوئی حدیث نہیں بھولی ہے، یا اس کو سمجھنے میں کسی حدیث کو مغالطہ نہیں لگا ہے. صحابہ کرام کو دیکھیں، قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی، قرآن کریم کی رمضان کے حوالے سے کہ سحری کو کب ختم کرنا ہے، کھانا پینا کب تک ہے. تو وہاں الفاظ یہ آئے کہ جب تک سفید دھاگا جو ہے وہ سیاہ دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے، سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے اس وقت تک تم کھاتے پیتے رہو. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. تو ایک صحابی نے 2 دھاگے رکھ لے اپنے سرانے، ایک سفید تھا اور ایک سیاہ تھا، وہ دیکھتا ہی رہ گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہتے ہیں مجھے تو بڑی مشکل پیش آئی ہے، پتہ نہیں کیسے مجھے پتہ چلے کہ اب وقت ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مراد تو یہ تھی کہ جب رات کی سیاہی سے فجر صادق کی جو سفیدی ہے ایک لکیر سی اڑتی ہے مستطیل آسمان میں جاتی ہے وہ واضح نہ ہو جائے، تو یہ مراد تھی. تو اب دیکھیں صحابی کو بھی ایک آیت کے سمجھنے میں غلطی لگ گئی اور اس کی جو تصحیح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہوئی. تو یہ کیسے کلیم کیا جا سکتا ہے کہ کوئی ایسا عالم بھی دنیا میں ہو جس کو کبھی قرآن کریم کی کوئی آیت سمجھنے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان سمجھنے میں اسے کبھی غلطی نہیں لگی. اب بات آپ سمجھے، کسی کو غلطی لگ جانا یا کسی کا فتویٰ غلط ہو جانا اس کی ریسرچ پر حرف نہیں ہے، نہ اس کے علم میں کوئی اس سے کمی آتی ہے. انسان ہے نا، انسان کا علم ناقص ہے، اس میں کوئی نہ کوئی نقص رہ جائے گا، بھول بھی ہوگی اور اس طرح کے معاملات بھی ہوں گے. دیکھیں بھول تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو گئی، دینی معاملے میں نہیں، وحی پہنچانے میں نہیں، وہ تو محفوظ تھی نا. اس لیے نماز پڑھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتوں والی نماز میں 2 رکعتیں پڑھ کے سلام پھیر دیا. یہ صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے. اچھا باقی سب صحابہ خاموش ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں وہ فی القوم ابو بکر و عمر، ابو بکر و عمر بھی موجود ہیں، دونوں جلیل القدر صحابی. اور اندازہ کریں رشتہ کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، دونوں کی بیٹیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہیں. تو دونوں سسر ہوئے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، باپ کی جگہ ہوئے. اس کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اتنا ہے کہ ادب کے مارے بول ہی نہیں سکے اللہ کے رسول یہ کیا ہوا ہے. ایک صحابی تھا، وہ دور سے گاؤں سے آتا تھا، ذوالیدین. تو گاؤں والے تھوڑے بڑبولے ہوتے ہیں، ذوالیدین اس کو کہتے تھے، اس کے ہاتھ تھوڑے بڑے تھے. اس نے بول کر کہا اللہ کے رسول آپ نے نماز کم پڑھائی ہے، نماز کم ہو گئی اللہ کی طرف سے یا آپ بھول گئے ہیں؟
نماز کم ہو گئی ہے، مطلب 4 کی بجائے 2 ہوگی، رخصت مل گئی ہمیں، یا پھر آپ بھول گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم انسا ولم تقصر، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے۔ بھئی ہوا کیا یہ؟ کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوا، حالانکہ آپ بھول چکے تھے۔ پھر صحابی کہتا ہے اللہ کے رسول یقیناً آپ بھول گئے ہیں۔ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ نماز کم نہیں ہوئی، اس کا مطلب آپ کو بھول ہو گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ کرام سے پوچھا اسادہ کا ذوالیدین، ذوالیدین صحیح کہندا ہے یہ انہوں وہم ہو گیا؟ صحابہ نے کہا کہ سچ کہہ رہا ہے، آپ نے 2 رکعتیں ہی پڑھائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمحہ پہلے بھولے ہیں، تو آپ کو بھی یاد نہیں رہا کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ بھولنا بھی بھول گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا انما انا بشر مثلکم، تمہاری طرح کا انسان ہوں، انسا کما تنسون، جس طرح تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول سکتا ہوں۔ فائزہ نسیت فذکرونی، جب میں بھول جاؤں تو تم مجھے یاد کروا دیا کرو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھول سکتے ہیں، تو کوئی اور انسان کیوں نہیں بھول سکتا؟ کم از کم بھولنے کی وجہ سے تو اس سے کوئی خطا ہو سکتی نا۔ فتاوے میں فتویٰ دیتے ہوئے اس کے سامنے ایک حدیث یا تو آئی نہیں، یا آئی ہے تو اس کو بھول گئی ہے، اور اس نے فتویٰ اس کے خلاف دے دیا ہے، اس پر تو کوئی حرج نہیں، اللہ نے اس کو معاف کر دیا۔ اس نے ایک کوشش اور محنت کی، 1 اجر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو پھر بھی دے دیا۔ اس سے اس کی نہ ریسرچ پر کوئی فرق آیا ہے اور نہ اس کے علم پر کوئی قدغن ہے۔ لیکن ہمارے لیے ضروری ہے کہ جس میں خطا اور غلطی واضح ہو جائے ہم اس کو چھوڑ دیں۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک کو ہی لازم پکڑ لیں؟ ایک کو لازم پکڑیں تو وہ ابو بکر بھی نہیں ہو سکتے، اور عمر فاروق بھی نہیں، اور عثمان غنی اور علی مرتضیٰ بھی نہیں ہو سکتے۔ علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو زندہ جلا دیا نا کہ یہ اسلام سے منحرف ہو گئے ہیں، اور ان کی غلطی سیدنا عبداللہ بن عباس نے بتائی۔ اب سیدنا عبداللہ بن عباس کی حدیث بیان کرنے کے بعد کیا ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کو تسلیم کر سکتے ہیں؟ بتائیں، نہیں کر سکتے نا۔ لیکن ان کے فتوے کو چھوڑ کر کیا ان کے احترام میں کوئی کمی آئی ہے؟ نہیں آئی۔ کیا ان کی شان میں ہم نے کوئی گستاخی اور توہین کر دی ہے؟ نہیں کی۔ جب صحابہ کی شان میں کوئی گستاخی اور توہین نہیں ہوتی ان کا فتویٰ چھوڑنے سے، تو کوئی اور امام ایسے کس قابل ہو گیا ہے، کس طرح اس قابل ہو گیا ہے کہ ان کی ہر بات کو ہم مانیں، اور اگر چھوڑ دیں تو کہیں کہ یہ گستاخ ہو گئے؟ بات سمجھے کہ نہیں؟ تو ہر شخص کی ہر بات کو مانا جائے گا جو قرآن و سنت کے مطابق ہے، اور ہر شخص کی ہر بات کو رد کیا جائے گا جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، چاہے وہ صحابی ہی کیوں نہ ہو، ادب و احترام کے ساتھ۔ تو ہم سب ائمہ کا احترام کرتے ہیں، لیکن کسی ایک کو لازم کریں گے تو باقی سب کی توہین ہو جائے گی۔ ہم کہیں کہ ہم نے ایک ہی کی بات ماننی ہے، ہم کہیں کہ ہم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات مانیں گے، تو باقی سب کی توہین ہو جائے گی۔ باقی سب تو حدیث بیان کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے، علی رضی اللہ عنہ کو معلوم نہیں تھا۔ تو ہم اگر علی رضی اللہ عنہ کا فیصلہ مان لیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھی کمی ہو جائے گی کہ آپ کی حدیث ہم نے نہیں مانی، اور دوسرے صحابہ کی شان کے میں بھی کمی ہو جائے گی۔ اور اگر ہمارا پیمانہ یہ ہے کہ ہم نے سب کی بات کو ماننا ہے، ہاں اگر کسی کی بات قرآن کے حدیث کے خلاف ثابت ہو جائے گی تو ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے، تو یہ گستاخی اور توہین نہیں ہے، ادب کا یہی تقاضا ہے۔ اور کسی امام نے کبھی یہ کلیم نہیں کیا کہ میری ہر بات ماننا، وہ ہمیشہ یہی کہتے رہے کہ یہ قرآن حدیث ہے۔ اگر کہیں ایسے ہو جاتا ہے انسان ہوتے ہوئے میرے سے غلطی ہو جاتی تو آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے۔ اگر آپ نہیں چھوڑیں گے تو آپ اس امام کے بھی گستاخ ہو جائیں گے، کیونکہ اس نے تو ایسا نہیں کہا آپ کو جو آپ نے اس کے ذمہ لگا دی ہے۔ تو یہ ہے تقلید، کسی ایک شخص کی ہر بات کو دین سمجھ لینا، اور وہ سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی نہیں ہو سکتا کہ اس کی ہر بات دین ہو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے یہ قول منسوب ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص کی ہر بات کو رد کیا جا سکتا ہے، ہر شخص کی کسی بات کو رد کیا جا سکتا ہے سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی۔ تو یہ فرق ہے، ہم تو اماموں کی طرف بلاتے ہیں، ہم ایک امام سے دوسرے اماموں کی طرف لے کر چلتے ہیں کہ ایک امام نہیں سب کی مانو۔ تو جو لوگ سب کو چھڑوا کر ایک کی طرف لاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اماموں کے گستاخ ہیں۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ کون اماموں کی شان میں کمی کرتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں سب کی مانو۔ ہم بن حنبل کی مسند احمد ہے یا کچھ اور کتابیں ہیں، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا امام مالک ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایسی کوئی کتاب نہیں جو ریٹن میں ہم تک پہنچی ہو۔ مطلب یہ ان سے ثابت نہیں ہے، لوگوں نے خود بنا کر کہہ دیا کہ یہ امام صاحب کی کتاب ہے۔ ہاں نہیں، امام صاحب کی کوئی کتاب نہیں ہے۔ بعض کتابیں لوگوں نے منسوب کی ہیں کہ یہ امام صاحب کی کتاب، جیسے فقہ اکبر ہے، الفقہ الاکبر،
کہتے ہیں کہ یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، لیکن اب حنفی جو اکثر ہیں وہ اس کو نہیں مانتے، کہتے بھی ہیں کہ یہ امام صاحب کی کتاب، ہم کہتے ہیں ان سے ثابت ہی نہیں ہے نا، کتاب ثابت ہونے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے نا۔ اب امام بخاری سے صحیح بخاری ثابت ہے تو کسی دلیل سے ثابت ہے، ایک تو ہم آج سے لے کر وہاں تک سند بھی ہمارے پاس ہے، ہمارے اساتذہ سے اساتذہ سے اساتذہ۔ دوسرا یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہی لاکھوں لوگوں نے پڑھی، اور پھر ہر دور میں اسی طرح منتقل ہوتی ہے، درمیان میں کہیں غائب نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک کتاب امام ابو حنیفہ تو جو ہے نا 150 میں فوت ہو گئے، ٹھیک ہے، اس وقت سے لے کر 600-700 سال تک اس کا وجود ہی کوئی نہیں کہ کوئی کتاب ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد اچانک منظر عام پہ آتی ہے کہ یہ امام صاحب کی کتاب ہے، تو اس کو کیسے مان لیا جائے کہ امام صاحب کی کتاب ہے؟ بھئی وہ 700 سال کہاں رہی، اور سمجھے نا، وہ کسی نے گھڑ کر، اب ممکن ہے میں لکھوں یہاں پر کچھ چیز اور کہوں کہ یہ فلاں امام کی کتاب ہے، تو ثابت تو نہیں ہو جائے گی نا، جب تک ہر دور میں اسی طرح ان سے منقول ہو کر نہ آئی ہو۔ نہیں، وہ امام صاحب کی اپنی کتابوں کا درس نہیں دیتے، وہ ایک تو مطلب یہ تبلیغی جماعت والے تو فضائل اعمال ہے نا، تو اس میں تو بہت زیادہ واقعات ہی بزرگوں کے لکھے ہوئے، تو امام ابو حنیفہ کے ساتھ خاص ہی نہیں ہے وہ۔ دیگر جو کتابیں ہیں ان کی، جس طرح ہدایہ قدوری وغیرہ فقہی جو مسائل میں کتابیں ہیں، تو وہ انہوں نے بس جس نے لکھی اس نے کہہ دیا کہ امام ابو حنیفہ کا یہ مذہب ہے، اس میں بھی صرف امام ابو حنیفہ کے مذہب نہیں لکھے ہوئے، اس میں بھی کئی اور لوگ انہوں نے شامل کیے ہوئے ہیں، 2 تو ان کے شاگرد ہی ہیں، بلکہ 3 سے بھی زیادہ ہیں، ابو یوسف محمد بن حسن اور ظفر، اور اسی طرح 1-2 اور ہیں۔ تو فقہ حنفی بھی صرف امام ابو حنیفہ کے اقوال اور ان کے فتاوے کا نام نہیں ہے، یہ بھی ایک مغالطہ ہے۔ ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ ایک امام کو مانو ورنہ فتنہ فساد کا شکار ہو جاؤ، اور دوسری طرف انہی کے شاگردوں کو بھی مانا جاتا ہے، اور 2/3 جو مسائل ہیں شاگردوں کے وہ اپنے امام کے خلاف ہیں، اور کتنے ہی ایسے سینکڑوں مسائل ہیں کہ امام ابو حنیفہ کے بارے میں لکھا ہوا کہ یہ فتویٰ امام ابو حنیفہ کا ہے، لیکن حنفی کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہوتے ہوئے بھی امام ابو حنیفہ کا یہ فتویٰ نہیں مان رہے۔ دوسرے حنفی فقہا جو شاگرد ہیں امام ابو حنیفہ کے، جب ان کے قول کی وجہ سے امام ابو حنیفہ کا فتویٰ چھوڑا جا سکتا ہے اور چھوڑا بھی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی وجہ سے کیوں نہیں چھوڑا جا سکتا؟ سمجھے؟ ابرو کے بال، یہ آئی بروز بنواتی ہیں، باریک کرتی ہیں انہیں، یا انہیں کاٹتی ہیں یا اکھیڑتی ہیں، ایسی عورتوں پر لعنت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ان عورتوں پر لعنت ہے جو اپنے دانتوں کے درمیان فاصلہ مصنوعی بنواتی ہیں، دانتوں کے درمیان فاصلہ بنواتی ہیں۔ اسی طرح ان عورتوں پر لعنت ہے جو تل وغیرہ بناتی مصنوعی طور پر، سرما وغیرہ بھر کے، ٹھیک ہے، تو ایسی عورتوں پر لعنت ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے یقیناً ثابت کیسے ہوگا کہ امام صاحب کا یہ موقف ہے؟ ہم تو کہیں گے کہ حنفیوں نے کہا کہ ہمارے امام کا یہ موقف ہے، ٹھیک ہے، اور پھر خود اس کی مخالفت بھی کر دی۔ اس کی مثالیں موجود ہیں، مثال کے طور پر ذمی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے معاذ اللہ، تو امام ابو حنیفہ کا قول، ہم نہیں کہتے کہ امام ابو حنیفہ نے یہ فرمایا ہے، ان کا یہ قول حنفیوں نے اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے۔ حنفیوں کے بقول امام ابو حنیفہ کا یہ قول ہے کہ ذمی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے تو اس کا ذمہ نہیں ٹوٹ۔ ذمی اس کو کہتے ہیں جو ٹیکس دے کر رہ رہا ہو، اب تو ہم سارے ہی ٹیکس دے رہے ہیں نا۔ اسلامی حکومت میں یہ ہوتا ہے کہ صرف جو غیر مسلم ہوتے ہیں، مسلمان حکومت ان کے جان مال کی حفاظت کرتی ہے اور اس کے عوض ان سے ٹیکس لیتی ہے، تو جو ٹیکس دے کر اسلامی حکومت میں رہ رہا ہو کافر، اس کو کہتے ہیں ذمی، یعنی ان کو ہم نے پناہ دے رکھی ہے۔ تو ایسا شخص اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے، برا بلا کہے، تو اس کا ذمہ نہیں ٹوٹتا، یعنی وہ اسلامی حکومت کے ذمے میں ہی رہے گا، کسی کو اجازت نہیں کہ اس کو نقصان پہنچائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فتویٰ ہے، اور خود حنفی لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ فتویٰ جو ہے بڑا مطلب عجیب و غریب ہے، اور ہم اس فتوے پر عمل نہیں کرتے۔ کئیوں نے تو کہہ دیا ہم مانتے، تو اکثر نے کہہ دیا کہ ہم اس کو نہیں مانتے۔ اب آپ کسی بھی حنفی سے پوچھیں، بریلوی سے پوچھیں، دیوبندی سے پوچھیں، آپ پوچھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دینے والا جو ذمی ہے، کیا اس کا ذمہ ٹوٹے گا کہ نہیں، وہ واجب القتل ہوگا کہ نہیں، وہ فوراً کیا کہیں گے؟ نہیں کہیں گے تو ان کی جو عشق رسالت ہے وہ سارا کا سارا مشکوک ہو جائے گا نا۔ تو وہ امام ابو حنیفہ کی وہ بات جو خود ان کے بقول امام صاحب نے کہی، ہمارے بقول تو ہم تو کہتے ہیں کہ ان سے تو ثابت ہی نہیں۔
ان کے بقول جو امام صاحب نے کہی انہوں نے چھوڑ دی۔ اس طرح بہت سارے مسائل ہیں۔ جمعہ فقہ حنفی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ فقہ حنفی کے مطابق امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق جمعہ جو ہے وہ بڑے شہروں میں ہوتا ہے، اور ایسے بڑے شہر جہاں پر اسلامی عدالتیں لگتی ہیں اور اسلامی شریعت کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ تو اس کنڈیشن کے مطابق امام ابو حنیفہ کے قول کے مطابق پورے پاکستان میں کسی بھی بستی کسی بھی شہر میں جمعہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کیونکہ بڑے بڑے شہروں میں بھی اسلامی عدالتیں کوئی نہیں ہے نا۔ سود حلال ہے، اسی طرح چل رہا ہے، عدالت نے اسے حرام نہیں قرار دیا، یا وہ اس نے کوشش کی تو سٹے آ گیا، اس کے خلاف عدالت جو فیصلہ نہیں دیتی، ورنہ بینک بند ہو جائے اور سارا معاملہ ختم ہو جائے۔ اسی طرح اسلامی حدود نافذ نہیں ہے، چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جاتا نا، کسی عدالت نے کبھی سنایا فیصلہ کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے؟ تو اسلام کے مطابق فیصلے نہیں ہو رہے ہیں۔ تو امام ابو حنیفہ کا وہ قول جو حنفیوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ جمعے کے لیے شرطیں یہ ہیں، ان کے مطابق امام صاحب کے فتوے کے مطابق پورے پاکستان میں کہیں جمعہ نہیں ہوتا۔ وہ تو سعودیہ کے کسی شہر میں ہوتا ہوگا، پاکستان کے کسی شہر میں جمعہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی جمعہ پڑھ رہے ہیں نا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ جمعے کے بعد 4 رکعتیں بھی پڑھتے ہیں، جس کو کہتے ہیں ظہر احتیاطی ہے۔ ظہر احتیاطی ہے، کیوں؟ انہیں پتہ ہے کہ ہماری فقہ کے مطابق ہمارا جمعہ یہاں نہیں ہو رہا۔ پڑھاتے کیوں ہیں؟ مجبوری ہے، ہم نہیں پڑھائیں گے تو سارے بھابیاں پیچھے چلے جائیں گے، اور ان کی بات سنیں گے تو بھابی ہو جائیں گے، یہ مجبوری ہے نا۔ اس مجبوری کی وجہ سے جمعہ پڑھاتے ہیں، ورنہ ان کی فقہ کے مطابق پورے پاکستان میں کہیں جمعہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے جمعے کے بعد وہ 4 رکعتیں دوبارہ، جمعے کی تو 2 ہوتی ہیں نا، وہ 4 پڑھتے ہیں، اس کو ظہر احتیاطی کہتے ہیں کہ احتیاطاً ہم ظہر پڑھ رہے ہیں، کہ جمعہ تو مشکوک ہے نا، تو ہم احتیاطاً ظہر پڑھ رہے ہیں۔ تو اس مسئلے میں بھی اور بھی مثال امام ابو حنیفہ کی طرف انہوں نے منسوب کیا ہوا ہے کہ دینی امور پر اجرت لینا جائز نہیں، حرام ہے۔ مطلب کوئی شخص نماز پڑھاتا ہے، امام ہے، اگر وہ تنخواہ لیتا ہے تو یہ اس کے لیے حرام ہے۔ قرآن پڑھاتا ہے، اگر کوئی قاری صاحب بچوں کو حفظ کرواتے ہیں تو وہ لیتے ہیں تو وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ کوئی خطبہ جمعہ دیتا ہے اور اس کا معاوضہ لے لیتا ہے تو وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ لیکن آپ دیکھ لیں کوئی بھی حنفی اس کو اب عملاً ماننے کے لیے تیار نہیں، سارے کے سارے مولوی تنخواہیں لیتے ہیں کہ نہیں؟ خود لکھتے بھی ہیں کہ ہمارے امام صاحب کا یہ موقف ہے، نہیں مان رہے۔ اور بھی مثالیں ہیں۔ ہاں دیکھیں، ہم جب بھی بات کرتے ہیں، کبھی بھی کسی اہل حدیث عالم نے یہ نہیں کہا بھئی آپ رفع دین اس لیے کریں کیونکہ امام حرمین جو ہیں وہ رفع دین کرتے ہیں۔ جب بھی کہیں گے وہ کہیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ ہے، آپ اس پر عمل کریں، ٹھیک ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا کبھی بھی ہماری دعوت نہیں رہی کہ آپ وہ کرو جو حرم والے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حرم میں جو 20 تراویح ہوتی ہیں اس کا مسئلہ کیا ہے؟ کیا حرم والا کوئی امام کہتا ہے کہ 20 رکعت جو تراویح ہیں وہ مسنون ہیں؟ کبھی سنا آپ نے کسی امام نے لکھا کبھی؟ کیوں وہ اس کو مسنون سمجھتے؟ نہیں، ہمارے بھائیوں کے ساتھ اختلاف صرف اس بات پہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ 20 رکعت مسنون ہے، ہم کیا کہتے ہیں 8 رکعت مسنون۔ ہمارا اختلاف صرف اسی بات پہ ہے، 8 کو مسنون سمجھ کر وہ 40 بھی پڑھیں تو ہمیں ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ خود وہ کہتے ہیں کہ امام مالک سے 36 بھی ثابت ہیں، امام مالک سے 36 بھی ثابت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفلی نماز ہے، اب 36 بھی 40 بھی ثابت ہے کچھ بزرگوں سے، 36 40 اور اس سے زیادہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن ہمارا اختلاف صرف اس بات پہ ہے کہ جو سنت اور مسنون رکھتے ہیں وہ کتنی ہیں؟ 8 ہیں۔ اب اس بات پہ تو ہمارا حرمین سے کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ بھی کہتے ہیں کہ سنت 8 ہے، ہم بھی کہتے ہیں سنت 8 ہے۔ اب وہ 20 پڑھیں 40 پڑھیں، ہمیں اس سے کوئی نہیں۔ یہ کہیں کہ سنت 8 ہے تو 20 ہم انہیں بھی پڑھانے کے لیے تیار ہیں، کیوں جی؟ اگر یہ کہیں گا نا سنت 8 ہے، اس بات کو مان لیں تو ہم انہیں بھی 20 کی جماعت کروانے کے لیے تیار ہیں، کیونکہ وہ مان رہے ہیں کہ یہ 8 ہم نے سنت کے مطابق پڑھ لی ہیں، یہ زائد نفل پڑھتے رہیں، ساری رات بھی پڑھیں، اور خود ہمارا عمل بھی اس پر ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے یا ہم 20 نہیں پڑھتے؟ ہم تو 20 24 36 بھی پڑھ لیتے ہیں۔ حرم میں بھی دیکھیں، عام دنوں میں ایک امام 10 پڑھاتا ہے، یعنی 8 رکھتے پڑھا کے 2 نفل پڑھا کے وہ چلا جاتا ہے، ایک وتر چھوڑ دیتا ہے، وہ امام چلا جاتا ہے، اگلا امام آتا ہے وہ اپنی 8 اور 2 پڑھاتا ہے 10، ٹھیک ہے، اس کے بعد وتر ہوتے ہیں۔
تو ایک امام 20 نہیں پڑھاتا، تو ہمارے ہاں بھی ایسے ہوتا ہے۔ اور پھر حرم میں جب آخری عشرہ شروع ہوتا ہے تو پھر کتنی ہو جاتی ہیں؟ کیوں جی؟ پھر کتنی ہو جاتی ہیں؟ پھر رات کے آخری پہر الگ سے پھر قیام ہوتا ہے، کتنی ہو گئیں؟ کم از کم 30 ہوگی نا، 30 32 33 36 کتنی ہو گئیں؟ تو ہم بھی کر لیتے ہیں، ہمارے ہاں بھی مسجدوں میں عموماً ہو جاتا ہے، تراویح پڑھ لی ہیں تو طاق رات ہے، اس کے بعد پھر قیام شروع ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس مسجد میں بھی ہوتا ہے۔ تو ہم مطلب یہ ہے کہ 11 کے زیادہ کے ہم بھی قائل ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ مسنون نہیں کہنا اسے۔ ہاں جی، بس یہ ہمارا اختلاف ہے، اور اس میں ہمارا حرم والوں سے کوئی اختلاف نہیں، وہ بھی کہتے ہیں حیاتی مماتی۔ یہ دیوبندی بھائیوں کے 2 فرقے اور 2 گروہ ہیں جو اپنے ایک دوسرے کو بھی کافر کہتے ہیں، مسلمان نہیں مانتے۔ حیاتی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پانے کے بعد بھی دنیاوی زندگی زندہ ہیں، بالکل وہی جو بریلوی بھائیوں کا عقیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پانے کے بعد دنیاوی زندگی زندہ ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح دنیا میں تھے، ابھی سب کچھ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے دیوبندی حیاتیوں کا۔ اور دیوبندی مماتیوں کا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد ان کی کوئی زندگی نہیں ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ نہ حیاتیوں والا ہے نہ مماتیوں والا ہے۔ اہل حدیث کا قرآن و سنت کے مطابق عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہونے کے بعد برزخی زندگی زندہ ہیں، اخروی زندگی زندہ ہیں، اور وہ زندگی اخروی ہر ایک کو حاصل ہے۔ جس طرح دنیا میں فاسق فاجر کافر منافق سب دنیاوی زندگی زندہ ہے نا، تو قبر کی جو برزخی زندگی ہے، جو آخرت سے پہلے یعنی حشر کے دن سے پہلے بھی ایک زندگی ہے جو قبر میں ہے، جس میں عذاب و ثواب ہوتا ہے، گناہ گاروں کو عذاب ہوتا ہے اور نیکوکاروں کو اللہ راحتیں نصیب کرتا ہے، جنت کے دروازے کھلتے ہیں، انہیں ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ تو یہ سارے جو عذاب و ثواب ہیں یہ سب کے لیے ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ حیات النبی کا نہیں ہے، بات سمجھے کہ نہیں؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ حیات النبی۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ سب کی حیات ہے، حیات النبی سب سے اعلیٰ ہے۔ جس طرح دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب انسانوں سے اعلیٰ تھی اور عرفہ تھی، قبر کی زندگی بھی سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، لیکن ہے قبر کی زندگی۔ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فتویٰ صحیح بخاری میں موجود ہے، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں وفات پا گئے، ان کی روح مبارک پرواز کر گئی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی زندگی کا آخری دن تھا اور اخروی زندگی کا پہلا دن تھا۔ بالکل ہمارا وہی فتویٰ ہے جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فتویٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر شخص کو قبر کی اور برزخ کی زندگی حاصل ہے، کافروں کو بری زندگی، مومنوں کو اچھی زندگی اور انبیاء کو اعلیٰ ترین زندگی، لیکن وہ دنیاوی زندگی نہیں ہے، وہ آخرت کی زندگی ہے۔ قرآن نے بھی جب شہداء کا ذکر کیا، بل احیاء، فرمایا وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، تمہیں ان کی زندگی کا شعور ہے۔ اگر یہ دنیاوی زندگی ہوتی تو ہمیں تو شعور ہے نا دنیا کی زندگی کیسی ہوتی ہے، ہمیں دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں، اخروی زندگی کا ہمیں شعور نہیں۔ تو قرآن کہتا ہے کہ شہداء کی زندگی ہے، لیکن وہ کون سی؟ اخروی زندگی ہے۔ عند ربہم یرزقون، رب کے ہاں ان کو رزق دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ معاملہ ہے ہمارا، ہم نہ حیاتی ہیں نہ مماتی۔ ہمارا قرآن و سنت کے مطابق یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی تمام مردے جتنے بھی ہیں فوت ہونے والے، سب کو برزخی زندگی حاصل ہے، کسی کی بری ہے، کسی کی اچھی ہے، کسی کی بہت اچھی، کسی کی سب سے اچھی۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔